السلام علیکم میرے بھائیوں، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے بھی 3 موضوعات ہیں، انتہائی اہم ہیں اور کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ملک میں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کل کیا ہوگا، آج کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہوگا۔ کچھ ایسی ڈیسٹیبلائزیشن شروع کر دی گئی ہے مختلف اداروں کی طرف سے۔ اس میں ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، ہمارا اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، ہمارا اس میں نیب بھی شامل ہے، ہمارا جو وہ کہتے ہیں پیڈ میڈیا یا طبقہ ملامتیہ جو صحافی لوگ ہیں وہ اس میں سرپرست ہے۔ خصوصاً نجم سیٹھی نے جو کچھ کہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ عمران خان کے خلاف گہرا تنگ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ چودھری افتخار جسٹس جو سابقہ چیف جسٹس تھے، اس کے کرتوت تو آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گے، جو اس نے اپنے دور میں 5 سالہ دور میں جو کچھ شخص نے کیا، اور ایک ہیروازم اس نے قائم کی، ایکٹیویزم، جوڈیشل ایکٹیویزم اس نے قائم کی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کام ساتھ میں شروع کیا کہ کرپشن کیسے کرنی ہے، اپنے بیٹے کو کیسے سمجھانا ہے کرپشن کے لیے، ڈاکٹر بیٹے کو پولیس میں کیسے لے کے آنا ہے، پھر FIA میں کیسے لے کے جانا ہے، پھر اپنے بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی کس سے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے یہ شخص یعنی ڈاکٹر امجد کے ساتھ مل کر جو فرنٹ مین تھا، رات کو بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف کا فرنٹ مین تھا لاہور میں، تو وہی کام اس سے لیا گیا۔ چودھری افتخار نے بھی اس سے وہی کام لیا جو شہباز شریف اس سے لیتا تھا۔ یعنی اب یہ پنس گیا پورا خاندان۔ اب اگر نیب صحیح معنوں میں کام کرے تو چودھری افتخار تک بھی نہیں بچ سکتا اس کیس میں۔ یعنی اس کا بیٹا بیچ میں آئے گا، اور بیٹے کی جو ٹرانزیکشنز ہے وہ بھی افتخار چودھری کے ٹرانزیکشن میں ہوتی رہی ہے، اور یہ ایڈن جو سوسائٹی ہے، ایڈن سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے، اس میں 11,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اسکام ہے، یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی پہلے بات کرتے ہیں اس صحافی کی۔ بات تو شروع کرنی تھی عمران خان سے، لیکن میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے آپ سے بات کرتے ہیں نجم سیٹھی کی۔ نجم سیٹھی وہ شخص ہے کہ یہ بغض عمران میں حدود، یعنی اخلاقی حدود یہ پار کر چکا ہے۔ حدود اس کے اخلاقی کیا ہونے ہیں وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی میں سمجھاتا رہوں، آپ کو خود بھی سب کچھ معلوم ہے اس شخص کے متعلق۔ ایون یہ تو پاکستان مخالف شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو ٹریننگ دیتا تھا، اور یہ انڈیا کے پیرول پر عمر بھر رہا۔ اب اس نے جو ڈرامہ شروع کیا ہے، یعنی اس ملک میں ہر اس شخص کو مقام ملتا ہے جو پاکستان کا مخالف ہو، جو پاکستان کا دشمن ہو، اس کو ہی یہ مقام ملے گا، خواہ کرسی کا، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب تک اس کو کیئر ٹیکر دور میں لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اس کو نواز شریف نے اور قسم کا کہ یہ اس کا کوئی تجربہ نہیں، کوئی یعنی الف بے کا پتہ نہیں، لیکن کرکٹ کا بورڈ کا چیئرمین اس کو لگا دیا گیا۔ اب یہ شخص جلتا ہے کہ میں نے کیا ایسے کرنا ہے کہ میں کیسے ایک بم ماروں، اپنے آپ کے اوپر ماروں یا یہ موجودہ حکومت کے اوپر بم ماروں، لیکن اس کا اتنا حیثیت نہیں ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ، ان کو معاف مت کرو۔ سوشل میڈیا والے جو خاص کر PTI والے لوگ ہیں، جو بھی ہے پاکستان میں، جو حق و سچ میں یعنی فرق کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو بکاؤ میڈیا اس کا بائیکاٹ کرے، ان لوگوں کو جوتے مارے۔ جیسے اس نے ابھی کیا کہا کہ وہ شاید اکان عباسی، یعنی کسی طرح وہ شکل سے لگتا ہے کہ یہ کوئی وزیر اعظم ہونے کا قابل تھا، جو اس دن اس نے جو حرکت کی اسد کیسر کے ساتھ، اسپیکر کے ساتھ، کہ میں جوتا ماروں گا، تو اس نے اس کے مقابلے میں اس نے جو پروگرام کیا اس شخص نے، یہ نجم سیٹھی نے، یہ بالکل یہ بغض عمران میں یہ پاگل ہو چکا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، اور جوتا مارنا بھی چاہیے تھا اس کو، یعنی صرف الفاظ سے نہیں، جوتا مارنا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو
ڈیڈی ممی پارٹی ہے پی ٹی آئی کے ورکر جو لوگوں کے ساتھ کرتے، ان کو سر سبق حاصل ہو. یعنی یہ اخلاق ہے اس شخص کی. یہ وہ شخص ہے، اس کو یہ اپنے بیڈ روم سے یہ سو رہا تھا بیگم کی بیڈ روم، یہ اس کا اپنے بیڈ روم میں، اور اس کو نواز شریف نے اٹھایا اور ننگے پیر اس کو لے کے گیا جیل. یہ اس کو وہ بھی بھول گیا. لیکن صرف مفادات ہوتے ہیں تو ان کو عزت نام کا کوئی، اس سے کیا تعلق ہے عزت سے؟ اگر اس کو بیڈ روم سے اٹھایا گیا اور سلیپنگ سوٹ میں اس کو حوالات میں بند کر کے لتاڑتا مارتا رہا، وہ جو جیسے ہوتا ہے مارنے کا طریقہ، وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا. یہ ننگا تک کیا گیا اس شخص کو. لیکن آج یہ کہتا ہے کہ یعنی اس سے ہم یہ توقع کریں گے اس میں اخلاق ہوگا، یہ اخلاق والا شخص ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اسد کیسر یعنی اسپیکر اس قومی اسمبلی کو صرف گہنے سے بات نہیں بنتی، جوتا مارنا چاہیے تھا اس کو. یعنی وہ جو کچھ ٹائم دیتا ہے تو اپوزیشن کو کم یہ اتنا بے حس انسان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو زیادہ ٹائم مل رہا ہے. اور یہ ویژن اسپیکر کا نہیں ہے اسد کیسر کا، یہ ویژن ہے عمران خان کا. اس نے پہلے دن سے ہی یہ کہا تھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور وہ ہو رہا ہے. یہ اور بھی ننگے ہو رہے ہیں اسی طرح زیادہ ٹائم لے کر. لیکن یہ فضول شخص یہ کیا کچھ بکواس کر رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا اس کا پروگرام تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یار انسانیت کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی حدود قیود ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. یعنی کوئی کالے اور سفید میں فرق کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو آپ لوگ کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ایمان سے عاری کر رکھا ہوا ہے کہ کلمہ حق تو آپ ادا نہیں کر سکتے، اور صحابی بننا بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بڑا. یعنی میں ابھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں، یہ کہتے وہ بڑا نامور صحابی تو تجزیہ کار تو پتہ نہیں یہ کیا لوگ ہے. کیا وہ جو ہے 10-12 اس کو میں دن رات سلوٹ کرتا ہوں. وہ اور ہے جو حق سچ کے ساتھ کھڑے. یہ پیڈ میڈیا کی بات میں کر رہا ہوں، پیڈ صحافیوں کی بات کر رہا ہوں. اور کبھی کبھی تو حیران ہوتا ہوں، یہ جتنے بوڑھے ہیں ہارون رشید کو دیکھتا ہوں، وہ جیسے بیانات دیتا ہے، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی تمہیں اگر اس نے پہچانا ہوگا یا اس کا یہ شیوا ہے عمران خان کا کہ دوستوں کا لحاظ نہیں رکھتا، تو یہ میں چلو آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ نہ مہمان نوازی ہے نہ یہ چیزیں ہیں. میں سچ کہتا ہوں جو کچھ سچ ہو، لیکن میں تو عمران خان کی دفاع کرتا ہوں صرف اس کی ایمانداری کی وجہ سے کہ وہ ایماندار ہے، تو چلو میں اس کے ساتھ ہوں. پاکستان میں کوئی ایماندار لیڈر ہمیں نہیں ملا، تو پہلی دفعہ ہمیں ایماندار لیڈر ملا. لیکن جو حقیقت ہوتی ہے میں سامنے رکھ دیتا ہوں، میں کسی کا وہ نہیں کرتا. جس میں جو کچھ ہوگا میں سب بتاؤں گا. اب یہ اس کا مسئلہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اس شخص کا، نجم سیٹھی کا. اور بھی اس کے بڑے کہانیاں ہیں، کسی وقت کریں گے. اب دوسری جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے، عمران خان والا مسئلہ تھوڑا لمبا ہے تو اس پہ جو بات کریں گے کہ خاندان کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ بات کریں گے ذرا تفصیل سے. پہلے میں بات کرتا ہوں یہ جو ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس کا جو فرنٹ مین ہے، وہ جس کے خلاف یہ نیب نے ابھی کام شروع کیا ہے، ان میں سے ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا ہے، اس کو گرفتار کیا ہے. یہ کون ہے، کس کا رشتہ دار ہے، کس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا. یعنی 11,000 لوگوں کا 30 ارب روپے اس نے ہڑپ کیا. اور اس وقت چیف جسٹس کون تھا؟ چودھری افتخار، جو سمبل بنتا تھا ایکٹیویزم، وہ کہتے جوڈیشل ایکٹیویزم جس کو کہتے ہیں. اور پتہ نہیں ہے یہ تو آج اس نے یہ 100 موٹر لے لیا، صبح دوسرا لے لیا. جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی 5 سال اس آدمی نے ٹکنے نہیں دیا پیپل پارٹی کو. میں ان کی حمایت نہیں کرتا، نہ کوئی انسان کر سکتا ہے پیپل پارٹی کے جس میں تھوڑا سا بھی شعور ہو. لیکن یہ ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ان کی ڈیلیوری نواز شریف سے بہتر تھی، اور نواز شریف سے یعنی اس کی ہوتی ہوئی کہ یہ شخص چیف جسٹس تھا، اور جب اس نے جو کچھ کیا پیپل پارٹی کے ساتھ، اور اس وقت میں وزیر اعلیٰ سندھ کی پنجاب کی حکومت تھی نون لیگ کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیں پھر جب نون اپوزیشن کے پاس پنجاب کی حکومت ہو تو مرکز میں کیا حیثیت ہوتی ہے کسی کی. تو اس شخص نے جو کچھ کیا، جتنا اس نے نوازا شریف خاندان کو، اور ان کی طرفداری میں یہ کتنا آگے بڑھ گیا. جب نواز شریف
کالا کوٹ پہن کے عدالت میں گیا تو یہ شخص کڑا ہو گیا اس کے لیے وہ پیپر لینے کے لیے. وہ جو دوسرا کیا ابھی میں نام بھول گیا ہوں جو وہ ایک کیس ہے ان کے خلاف پیپل بہت بڑا کیس پیپل پارٹی کے خلاف, اس میں یہ خود گیا تھا نواز شریف. تو تھوڑی سی رمضان وہ بھول جاتا ہوں نام وغیرہ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ معافی دیں. تو اس میں اب یہ ہوا کہ اس وقت جس طرح انہوں نے اس کو کڑا کیا نواز شریف کی جتنی ہیلپ کی اس شخص نے, افتخار چودھری نے, کیونکہ جسٹس ہے نا, ہمارے جسٹس تو ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس میں کیا آپ کو بتاؤں گا, یعنی ایسے گلی میں اس نے پیپل پارٹی گورنمنٹ کو اس وقت رکھا تھا 2008 سے لے کر 13 تک کہ یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن بہرحال ان کا دفاع میں نہیں کرتا. تو اس میں اب جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ایدن ہاؤسنگ سوسائٹی میں, تو چودھری افتخار کا یہ سمدی ہے, ڈاکٹر امجد جو ہے یہ اس کا سمدی ہے, اور جو اس کا داماد ہے وہ مرتضی امجد ہے. یعنی آپ دیکھیں اس کے مرتضی امجد, اس کا داماد ڈاکٹر امجد جو ہے, مرتضی امجد داماد ہے اور امجد جو ہے سمدی ہے. تو اب انہوں نے کیا ہے, انہوں نے مل کر ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں یعنی 11,000 لوگوں سے 30 بلین یعنی 30 بلین بنتے ہیں 30,000 کروڑ روپے انہوں نے لیا ہے. ہاں 30,000 کروڑ روپے انہوں نے لوگوں سے بٹورے ہیں. پھر یہ لوگ ادھر سے بھاگ کے ملک سے باہر چلے گئے اور ان کو فرار کیا کس نے, شہباز شریف نے, کیونکہ یہ شہباز شریف کا بھی فرینڈ مین تھا. اور شہباز شریف اور ان کا لنک چودھری افتخار کا لوگوں کو لوٹنے کا, اور اس کی بیٹی کا کیس تو آپ کو یاد ہوگا, ارسلان کا, چودھری ارسلان, چودھری جسٹس افتخار کا بیٹا. اس نے جو ہڑپ کیے تھے ملک ریاض سے وہ تھے 35 ارب روپے, 35 کروڑ روپے وہ تھے, اور پتہ نہیں اس کے علاوہ جو کچھ تھا وہ بعد میں تفصیل بیان کروں گا. تو یہ اس نے حاصل کیے اس نیکسس سے کہ اس ادھر شہباز شریف, دوسری طرف ڈاکٹر امجد, بیچ میں شہباز شریف, یعنی یہ نیکسس آپ دیکھ لیں. اور لاہور میں تو وہ کام ہو نہیں سکتا جو میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کہ جیسے کراچی میں بتہ مافیا تھا الطاف کے شکل میں, وہ بد نصیب آدمی کے شکل میں, تو اسی طرح شہباز شریف یہ شرافت میں بتہ وصول کرتا تھا, یعنی لوگوں کے سامنے وہ تو علی اعلان غنڈہ تھا, اور انہوں نے شرافت میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان, ان شرفا نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. تو یہ اب اندازہ لگائے کہ یہ 11,000 لوگ ہیں تو یہ کتنے خاندان بنتے ہیں, یہ کتنا پیسہ بنتا ہے, اور یہ کیسے لوٹا گیا ہے. اب آتے ہیں عمران خان کی طرف کہ آخری جو مسئلہ ہے, عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. کپتان نے چیلنج قبول کر لیا, یہ ہمیں پتہ ہے کہ کپتان نے چیلنج بھی قبول کر لیا, اور کپتان کے گرد گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن کیا کپتان کے بغیر اس ملک میں جمہوریت رہے گی یا آمریت رہے گی؟ اور کیا اس کا مقصد صرف یہ اس وجہ سے مسئلہ شروع, یہ جہانگیر ترین یا ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کیا وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے زور سے؟ نہیں, ان کو کھڑا کیا گیا ہے, یہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. ان کو کس نے کھڑا کیا, ہم آج صاف بات کریں گے, کسی سے کوئی چھپا نہیں سکے. مسئلہ تھا شہباز شریف کو پاکستان سے بھیجنا, وہ تو بھیجا گیا, کس فراڈ سے, یا جو ہمارے مقتدر حل کیے ان کے اتفاق سے, تو میں کہوں گا اتفاق سے وہ تو چلا گیا. وعدہ یہ ہوا تھا کہ اس کے بیٹی کو بھی جانا چاہیے, یعنی مریم نواز کو, تو مریم نواز کو تو کپتان نے چھوڑا نہیں جانے کے لیے. یعنی میں حیران ہوں کہ سیاست کس چیز کا نام ہے. میں مانتا ہوں یار آپ کا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ آپ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے,
اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ کی ایمان پر کسی کو شک نہیں ہے، اور ایمان یہاں تک کہ آپ کرپٹ نہیں ہے، آپ ایماندار ایک سیاستدان ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن سیاست کچھ اور چیز ہے، حکومت کرنا پھر دوسری چیز ہے، پھر اس کو ڈیلیوری کرنا کوئی اور چیز ہے۔ تو اب یہاں اگر یہ عورت بھی چلی جاتی، یہ خاتون بھی چلی جاتی، تو کیا ملک کو فائدہ کیا ہوتا، نقصان کیا ہوتا؟ یہ کون سی بات ہے کہ یعنی اس کا یعنی جنہوں نے بھیجنا تھا ان کا یہ وعدہ تھا کہ نواز شریف کو بھیجا جائے گا اور اس کی بیٹی کو بھی چند دنوں بعد بھیجا جائے گا، تو وہ تو ہوا نہیں، مسئلہ پورا نہیں ہوا، وہ بھیجا نہیں گیا۔ آخر کیوں نہیں؟ یعنی اس خاتون کو ادھر رکھ کر اس سے کیا حاصل کرنا ہے؟ یہی پی ڈی ایم کی شکل میں جو کچھ ہوا 9 مہینے، اور 9 مہینے اس ملک کو کس طرح اذیت میں مبتلا کر کے رکھا، اور حکومت کو ناکام بنانے کی ہر قسم کی کوشش کی، یہاں تک کہ حکومت نے ہر وہ کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح عوام کو ریلیف دے، ملک کی اکانومی کو کڑا کرے، اور سارے مشکلات جو عوام کے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ لیکن وہ کیسے ختم ہوتے؟ جب پی ڈی ایم کی شکل میں 11 پارٹیاں آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں اور آپ اس خاتون کو جانے نہیں دے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاست اس کا نام تو نہیں ہے۔ اسی لیے آج جہانگیر ترین شیخ جیسا شخص بھی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ 40 آدمی ہیں، میرے ساتھ 50۔ یہ شخص، یہ بزنس مین لوگ، ان میں کوئی دل ہوتا ہے؟ ان کا کوئی بھی دل نہیں ہوتا۔ یہ گیدڑ سے بھی یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں دل سے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے جو مقتدر حلقوں نے سبق سکھانا تھا، تو وہ سبق ایک طرف سے بی ڈی ایم کی شکل میں سکھایا گیا، دوسری طرف اور گالیاں کس کو پڑی؟ گالیاں بھی تو آپ کو پڑی جنرل صاحب، گالیاں بھی آپ کو پڑ رہی ہے سب سے زیادہ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ یعنی ایک عورت، ایک خاتون باہر نہیں گئی تو اس کے لیے، اس حکومت کے لیے کیا مشکلات آپ لوگوں نے کھڑے کر دی؟ یعنی اب بھی میں یہ نہیں مان سکتا، آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ کون سا فیس ہے جو آپ سامنے لے آئیں گے؟ اور آپ خود آ کر کریں گے تو آ کر آپ ٹھیک کر کے ہمیں دکھائیں، پھر ہمیں وہ ماشاء اللہ دکھائے جو دنیا میں کبھی کسی نے دیکھا نہ ہوگا، تھپا ماں باپ کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن ایسی بھی تو آپ نہیں کرتے، تو آپ پھر ایک ایسے شخص کو گرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ میرا سوال ہے جنرل باجوہ صاحب سے، اور جنرل فیض حمید سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں۔ اس وقت میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، یہ روزہ ہے، روزے میں سچ کہوں گا، خواہ میرے لیے اس کی کوئی بھی نتائج جو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے پاکستان سب سے اہم ہے، اس کے بعد دوسری کوئی چیزیں بنتی ہے۔ تو میں اس وقت جو ہو رہا ہے، اس وقت یہ جہانگیر کی شکل میں، اور ابھی بجٹ آنے والا ہے، یہ کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں آپ وزیر اعظم کو؟ یہ جہانگیر میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کڑا ہو جائے، ان کا باپ بھی کڑا نہیں ہو سکتا۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگوں نے وہ کرنا۔ یہ خاتون یہ ویسے بھی چلی جائے گی، اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ، ہمارا عدلیہ موجود ہے، ہماری عدلیہ نے 50 روپے کے بانڈ پر اس کو بھیجا ہے نواز شریف کو، ابھی لائے نہ دکھائے، اور اب بھی ان کو ہی اوبلائج کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ لڑکی یہ خاتون جب جائے گی لاہور ہائی کورٹ میں تو اس کا نام ECL سے نہیں نکلے گا، یہ تو ویسے بھی نکلنا ہے۔ تو جب ویسی، تو آپ لوگ کیوں خواہ مخواہ دشمنی، یعنی موجودہ حکومت کیا دشمنی لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور مقتدر قوتوں کے ساتھ، جو ان کا شیوا ہے کہ تھوڑا سا کوئی کڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ لوگ خود اتنی بڑی بڑی شہادتیں دیتے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے جوان آفیسر سب کچھ کر اس ملک کے لیے اپنے خون بہا رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اتنے بہادر افواج کسی نے نہیں دیکھے، لیکن چند جنرل آ کر وہ اس طرح کے کارنامے کریں گے تو کیا ان کی عزت، یہ اپنی عزت پہ داغ نہیں لگا رہے ہیں؟ ہم دل سے کرتے ہیں اپنے افواج کی عزت، میرے سے زیادہ کون کرے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ میرا تعلق کس طرف سے ہے، اور میں کیوں افواج پاکستان سے میری کیا لگاؤ ہے اور کیا پیار ہے۔ لیکن اگر 2-3 لوگ ایسے کریں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس کو ہم زندہ باد کہیں گے؟ ادھر ہم زندہ باد نہیں کہیں گے۔ آپ کو ہر جگہ یہ قوم آپ پر سر دینے کے لیے بھی تیار ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ کامیاب ہونے دے اس شخص کو جس کا نام ہے عمران خان، جس کا ویژن ہے، یہ ویژن کہ اس ملک کو رشوت سے، اقربا پروری سے، کرپشن سے صاف کرنا ہے۔ اس کا یہ ایک ہی شخص ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور انٹرنیشنل محاذ پر بھی ہمیں عمران خان جیسا فیس آپ نہیں لا سکتے، نہیں بٹا سکتے کہ کسی کے ساتھ اس طرح بات کر سکے، خواہ وہ کشمیر پر ہو،
خواہ وہ توہین کے مسئلے پر ہو، تو ایسا کون سا شخص آپ لائیں گے اس کے بعد، یا خود آپ کریں گے؟ تو بس اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس سے زیادہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، آپ لوگ خود اس کا اندازہ لگائے اور کمنٹ میں مجھے بتائے کہ میں نے آج جو ویڈیو کیا کہ یہ صحیح ویڈیو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے. اور کل کے جو کمنٹس تھے آپ لوگوں کے، اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی آپ مجھے پائیں گے. یہ نہیں کہ میں جذبات سے کوئی بات کروں گا تو وہ ویڈیو نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف پاکستان ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو دنیا میں کسی ملک کو نہیں دی ہے، لیکن ان سیاستدانوں نے، ان دو خاندانوں نے اس کو جہنم بنا کے رکھا ہے. اور الٹا جو بدنامی آ رہی ہے وہ عمران خان کے ذمے میں آ رہی ہے، جس کا کوئی دوش نہیں ہے. دوش صرف یہ ہے اس کا کہ وہ وقت کے ساتھ، یعنی ابھی جو میں نے پچھلا جو بیانیہ اب آپ نے سامنے رکھا، آپ خود سوچیں میرا مقصد کیا ہے. تو تھوڑا سا ادھر فرق ہے. اور ٹیم آپ سلیکشن میں بھی بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. جب عمران خان کی سلیکشن کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ آگے پیچھے دائیں بائیں یہ کون ہے آپ کے پاس؟ آپ کے تو اصل وہ ہے، وہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے، جن کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، 22 سال سے 24 سال سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کدھر ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ نان الیکٹڈ لوگ یہ کہاں سے آپ لے کے آئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تو یہاں 2-3 چیزوں پر تو اعتراض ہے ہمیں، لیکن یہ کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا جو خواب ہے وہ اگر قائد اعظم کے بعد کسی نے دیکھا ہے تو وہ عمران خان نے دیکھا ہے. اور اگر بہادری کی اور ملک کے لیے قربانی دینے کی بات ہو تو ہماری افواج پاکستان ہے، اور دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن 2-3 آدمی غلط کریں گے تو اس کو ہم غلط کہیں گے. آخر تک کہوں گا خواہ کچھ بھی ہو جائے. تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آدمی تک میری بات پہنچے، اور سبسکرائب کریں. یہ آپ ہی کا چینل ہے، آپ ہی کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.